میری شادی اس وقت کی گئی جب میری عمر 15 سال کی تھی۔ میں ناسمجھ لڑکی تھی، نہیں جانتی تھی گھر کو کیسے سنوارا جاتا ہے، مرد کے دل میں گھر کرنے کے لیے عورت کو کن اداؤں سے کام لینا چاہیے۔ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر میں کیا عیب و خوبیاں ہیں، ان میں ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے مجھے کوئی روحانی خوشی حاصل نہ ہوئی۔ میری ساس معذور تھی، وہ گھر کے بھاری کام نہیں کر سکتی تھی، تبھی اس نے بیٹے کی شادی کی ٹھان لی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ اس کو فی الحال شادی کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، نہ ہی میری کم عمری پر دھیان دیا۔ اسے تو بس ایسی عورت چاہیے تھی جو بے زبان گائے کی طرح دوڑ دوڑ کے سارے کام کرے، جبکہ میرے بڑوں کے کندھوں پر ایک بہت بھاری بوجھ تھا، میری ذات کا، کیونکہ ہم لوگ 5 بہنیں تھیں اور میرے ابا ملاح تھے۔ جب دریا چڑھتا تو کاروبار بند ہو جاتا اور بے روزگاری اور بھوک گھر میں ناچنے لگتی۔ میری شادی کے بعد ان کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور ان کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ میں گھر میں خوش ہوں یا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ قدیر کسی عورت کے عشق میں گرفتار تھا، اس لیے مجھے کوئی توجہ نہیں دیتا تھا۔ جو بھی وجہ بنی، ہماری قسمت میں جدائی لکھی تھی۔ ایک دن اس نے آٹے میں نمک زیادہ ہونے کا بہانہ بنا کر مجھے طلاق دے دی۔ خیر، میں اس کی مشکور ہوں، اس نے میری ممتا کو زخمی نہیں کیا اور میں اپنے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھائے اپنے میکے کی دہلیز پر آ بیٹھی۔ اس نے بھی بچے سے کوئی واسطہ نہ رکھا۔ بیٹی کنواری ہو یا مطلقہ، بوجھ ہی ہوتی ہے۔ میکے کے در و دیوار اس وقت تک اس کے اپنے ہوتے ہیں جب تک اس کا جیون ساتھی اس کی ڈولی اٹھا کر نہیں لے جاتا۔ تاہم کچھ بد نصیب ایسی بھی ہوتی ہے جن کی ڈولی ایک سے زیادہ بار اٹھائی جاتی ہے۔ میں تو اس بات کو بھی قسمت کا کھیل ہی سمجھتی ہوں۔ اب جو شخص میرا طلبگار بن کے آیا، میں نے اسے اپنے دکھوں کا مداوا سمجھ لیا۔ وہ تمام امیدیں اور توقعات جن کے دیپک کبھی میرے دل میں بجھ کر رہ گئے تھے، اس کے آنے سے ایک بار پھر روشن ہو گئے۔ میرے دوسرے شوہر کا نام زمان خان تھا اور وہ گاؤں کا رہنے والا تھا۔ نئے گھر میں آ کر چند دن تو آرام سے رہی، مگر پھر جلد ہی یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ تقدیر نے دوسری بار بھی میرے ساتھ مذاق کیا۔ جس انسان کو میں فرشتہ سمجھ رہی تھی، وہ انسان کے روپ میں شیطان تھا۔ وہ میرے ننھے منھے بیٹے کو ایسے خونخوار نظروں سے دیکھتا تھا جیسے بھوکا بھیڑیا بکری کے بے زبان بچے کو دیکھتا ہے۔ جلد ہی بچے کا وجود ہمارے درمیان تنازعہ بن گیا۔ وہ جب میرے منّے کی جانب نظر کرتا، اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں دکھائی دینے لگتی تھیں۔ اس کی بڑھی ہوئی حرکتیں مجھ کو ہراساں کر دیتی اور میں کانپ جاتی۔ کبھی سوچتی کہ اس کو چھوڑ کر کسی ویران پہاڑ کے دامن میں چھپ جاؤں اور اپنے سہمے ہوئے بچے پر اپنی ممتا کا تحفظ کا آنچل کر دوں اور اس طرح ڈھانپ دوں کہ اسے کوئی ٹیڑھی آنکھ سے بھی نہ دیکھ سکے۔ لیکن پھر مجبوریاں پاؤں کی زنجیر بن جاتی۔ خیال آتا، لوگ کیا کہیں گے، میں کس کس کا منہ بند کروں گی، لوگ میرے میکے والے کو جینے نہ دیں گے، جبکہ قبیلے کی رسم کے مطابق وہ بیٹی کا رشتہ دینے کے عوض زمان خان سے مقررہ رقم بھی لے چکے تھے۔ یہ بھی سوچتی تھی کہ بچے کا تحفظ تو ماں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور زمانے کی ٹھوکروں سے بچانے کے لیے مجھ نادان نے اس ننھی سی جان کو سوتیلے باپ کے ٹھوکروں پر ڈال دیا۔ مگر ظالم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ میرا بچہ ٹھیک طرح بولنا بھی نہ سیکھا تھا کہ سوتیلے باپ کے ظلم نے اس کی زبان گنگ کر دی۔ وہ اس شخص کو دیکھتے ہی تھر تھر کانپنے لگتا تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر چھپنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگتا تھا۔ کبھی کواڑ کے پیچھے جاتا تو کبھی چادر اوڑھ کر کسی کونے میں دبک کر بیٹھا رہتا، مگر وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ وہ ظالم انسان بہانے بہانے سے بچے کو مارنا شروع کر دیتا۔ میں ہائے ہائے کرتی بھاگتی، اس کے وار خود پر روکتی اور اپنے بچے کو بچاتی بھی تو اس کا ہاتھ نہ رکتا۔
نہ جانے اس خبیث روح میرے بچے میں کون سی محرومیوں کا انتقام لیتی تھی۔ یہ بات میری سمجھ میں نہ آتی۔ بعض اوقات ذرا سی خطا پر میرے گلاب کو اتنا مارتا کہ مجھے اس پھول سے بدن کی سکائی کرنا پڑتی۔ کسی عورت کے سامنے اس کا جگر خون کا بیٹا تشدد کا نشانہ بن رہا ہو تو اس کی روح چیخ اٹھتی ہے، جبکہ میرا بچہ تو ابھی صرف 5-6 برس کا تھا۔ وہ ذرا زور سے مجھے اماں اماں کہہ کر پکارتا تو سوتیلا باپ اس پر گدھ کی طرح جھپٹ پڑتا اور بلا وجہ پیٹنا شروع کر دیتا۔ پھر میرے شوہر کو یہ دورے جلد جلد پڑنے لگے۔ اب وہ کسی بہانے کا بھی انتظار نہ کرتا۔ اگر میں اس کے پاس کمرے میں بیٹھی ہوتی اور میرا گلاب ادھر ادھر جھانک بھی لیتا تو وہ اسے بلا کر اس کے کان کھینچنے لگتا۔ تب گلاب کا چہرہ زرد پڑ جاتا۔ جب وہ 7 سال کا ہوا تو گھر سے بھاگنے لگا۔ اب وہ گھر میں چھپنے سے زیادہ باہر بھاگ جانے کو زیادہ محفوظ خیال کرتا تھا۔ جو ہی زمان کے آنے کا وقت ہوتا یا اس کی گاڑی کی آواز دور سے سنتا، گھر کا پچھلا دروازہ کھول کر نکل جاتا۔ کبھی محلے کی گلیوں گلیوں میں جا چھپتا، کبھی کسی پڑوسن کے گھر اور کبھی کسی ڈیوڑی میں۔ اگر اور جگہ نہ سوچتی تو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے پیچھے بھی جا کر بیٹھ جاتا اور دیر تک گھر نہ آتا۔ زمان کپڑے بدلتا، کھانا کھاتا، پھر آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا اور اسے میرے لڑکے کا خیال نہ آتا تو بڑی عافیت ہوتی۔ میں بھی گلاب کے پیچھے نہ جاتی کہ زمان سو جائے تب اسے دیکھنے نکلوں گی۔ اکثر تو وہ خود آ کر اپنے گھر کی ڈیوڑی میں بیٹھ جاتا مگر گھر کے اندر نہ آتا۔ زمان کے سونے کے بعد میں اسے جا کر اندر لے آتی اور کھانا کھلاتی۔ جس روز زمان کو خیال آ جاتا کہ گلاب نظر نہیں آ رہا ہے تو پوچھتا کدھر ہے وہ گدھے کا بچہ۔ اگر وہ باہر ہوتا تو زمان اس کی تلاش میں نکل پڑتا اور کہیں نہ کہیں سے اسے ڈھونڈ کر مارتا ہوا گھر لاتا اور مارتے مارتے بے ہوش کر ڈالتا۔ کہتا یہ مجھے بدنام کرنے کو محلے میں جا چھپتا ہے، کسی دن کسی بدماش کے ہتھے چڑھ جائے گا تب تجھ کو سمجھ آئے گی، بے وقوف عورت۔ میں بے وقوف عورت اسے یہ بھی نہ کہہ سکتی کہ تیرے ظلم کے کارن ہی تو یہ گھر سے بھاگتا ہے۔ پڑوسی مجھے کہتے تم کیسے راکشس کا ستم برداشت کرتی ہو، پولیس کو کیوں نہیں بتاتی؟ اگر تم میں ہمت نہیں ہے تو ہم جا کر اس کی رپورٹ لکھواتے ہیں۔ میں جواب دیتی کہ پھر آپ لوگ ہی کہو گے کہ شوہر کو گرفتار کروا دیا۔ اب اس کا ظلم آسمان کی حدوں کو چھونے لگا تھا۔ آخر کوئی عورت کب تک شیطان سے شوہر کی تابعداری کر سکتی ہے؟ اب یہ ہونے لگا کہ جو ہی وہ گلاب کی طرف لپکتا اس کو مارنے کے لیے میں بکنا جھکنا شروع کر دیتی۔ اس کا الٹا اثر ہوا اور وہ اور زیادہ چڑ گیا اور ہم میاں بیوی میں نفرت کی ایک ناقابل عبور دراڑ پڑ گئی۔ اور اس روز شام کو زمان نے میرے بچے کو حکم دیا کہ جا کر دودھ لے آ۔ اس نے باورچی خانے سے برتن اٹھایا اور دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنا چاہتا تھا پیسے تو دو، دودھ لینے جاؤں، مگر خوف سے اس کے ہونٹ پھڑ پڑا کر رک گئے۔ تب میں نے کہا زمان خان، اس کو تم پیسے تو دو تاکہ یہ دودھ لینے جائے۔ تو کیا یہ گنگا ہے، خود نہیں کہہ سکتا؟ زمان نے بڑبڑاتے ہوئے بٹوے میں سے 100 کا نوٹ نکال کر دیا اور کہنے لگا دھیان سے نوٹ لے کر جانا، گرا نہیں دینا اور جلدی آنا 5 منٹ میں، میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ اور مجھے حکم دیا کہ تم چائے کے لیے چولہے پر کیتلی رکھ دو۔ وہ کسی حکم کے غلام کی طرح دوڑتا ہوا دروازے سے نکل گیا۔ دودھ کی دکان زیادہ دور نہ تھی مگر گلاب کو گئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ ادھر میرے شوہر کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ زخمی ناگن کی طرح پھنکار رہا تھا اور میں دل ہی دل میں قرآنی آیات پڑھ کر اس کی جانب پھونکتی جا رہی تھی۔ دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ اس شخص کا غصہ ٹھنڈا کر دے، اس کے دل میں رحم ڈال دے، یہ میرے لال کو کچھ نہ کہے۔ مگر کہاں، پتھر میں جونک لگ سکتی ہے۔ آخر غصے سے بل کھاتا ہوا وہ چلا گیا۔ مجھے لگا آج اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ آنچل پھیلا پھیلا کر دعائیں مانگنے لگی، یا رب تو گلاب کو باہر سے ہی اٹھا لے، اس سے پہلے کہ اس کے کرخت ہاتھ اس کے نازک بدن کو چھوئیں۔
دعا مانگ مانگ کر جب میں نے دروازے کی جانب نظر کی تو دیکھا وہ میرے 7 سالہ بچے کو، جو دیکھنے میں 6 برس سے بھی کم لگتا تھا، گھسیٹتا ہوا لا رہا ہے۔ میرے دل میں درد کی لہریں اٹھنے لگیں۔ اس نے بچے کو میرے سامنے لا کر پٹکا اور اس پر گھوسوں اور لاتوں کی بارش کر دی۔ وہ ناتواں زمین پر تڑپ کر بلکنے لگا، دہائی دینے لگا، ماں ماں مجھے بچا لے۔ تبھی میں تڑپ کر اس پر گری تو زمان نے مجھے بھی مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میرا گلاب تو تکلیف کی تاب نہ لا کر بے سدھ ہو چکا تھا۔ تبھی کباڑے والے کا نوکر بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے کہا، تمہارا لڑکا دودھ لے کر تیزی سے بھاگتا آ رہا تھا، پتھر سے اس کا پاؤں ٹکرایا اور وہ گر گیا۔ دودھ کے باقی روپے اس کے ہاتھ میں تھے اور وہ بھی وہاں گر کر بکھر گئے۔ کچھ نوٹ ہوا سے اڑ گئے اور کچھ رقم میرے ہاتھ آئی۔ یہ لو، اور یہ دودھ کے مالک نے بھجوایا ہے، یہ رکھ لو۔ دودھ گر گیا ہے اس لیے، رقم کی کوئی بات نہیں۔ حقیقت سن کر میں جان گئی کہ اسے پیسوں کے گر جانے سے خوف ہوا۔ اب بہت مار پڑے گی تو وہ وہیں کیوں بیٹھ گیا ہوگا۔ بے غیرت کو کیا ضرورت تھی اس طرح بھاگنے کی جب دودھ کا برتن ہاتھ میں تھا؟ زمان نے کہا تو مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں روتے ہوئے بولی، شکی القلب، تو نے تو کہا تھا کہ اسے دیر نہ کرنا اور جلدی دودھ لے کر آنا، تبھی وہ بیچارہ بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ پھر تو نے اس شیطان کی حمایت کی۔ تیری انہی طرفداریوں کی وجہ سے اس نے یہ ساری حرکتیں آ گئی ہیں۔ یہ سن کر اب جو میرے دل میں آیا بکنے لگی اور جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے شوہر کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ میرے ایسے تیور اس نے بھی نہ دیکھے تھے، سو اس کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا۔ میں نے اپنے لخت جگر کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جانے کی کوشش کی، مگر زمان نے اٹھانے نہ دیا۔ گلاب نے اب آنکھیں کھول دی تھی اور بے بسی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے جھک کر اس سے کہا، میرا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کرو۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ سکا۔ زمان یہ سب کرسی پر بیٹھ کر دیکھ رہا تھا، تبھی بولا، دیکھو تو اسے کیسے ڈرامے کرتا ہے۔ ارے اٹھ جا۔ یہ کہہ کر وہ خود اٹھ کھڑا ہوا اور ہماری طرف لپکا۔ تبھی میں نے غصے سے اسے دھکا دیا اور بولی، خبردار، اب ہاتھ نہ لگانا۔ میرا یہ کہنا تھا، زمان بفر گیا، بولا، تیری یہ مجال، دیکھتا ہوں کیسے نہیں اٹھتا یہ۔ تب گلاب خوف سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے دروازے کو پکڑ لیا۔ تبھی زمان بولا، اب ساری رات تو یہاں کھڑا رہے گا، تیری یہی سزا ہے۔ ایک تو دودھ گرایا، پھر تو نے پیسے اڑا دیے، یہ نقصان کیا تیرا باپ پورا کرے گا؟ بچہ دروازہ پکڑے پکڑے کھسکتا ہوا پھر نیچے بیٹھ گیا تو زمان مجھ پر چلایا، تو ہٹ جا، یہ تجھے دیکھ کر ڈرامے کر رہا ہے۔ مگر میں اس خوف سے کھڑی رہی کہ یہ تیش میں آ کر پھر نہ اسے مارنے لگے، کہیں میرا بچہ مر ہی نہ جائے۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ یہ ظلم کی آخری رات ہے، کسی طور یہ ٹل جائے تو صبح میں اپنے بچے کو لے کر یہاں سے نکل جاؤں گی۔ نہ قحط تھی یا خوف، گلاب نہیں اٹھ سکا، جبکہ زمان مسلسل اسے اٹھنے کا کہتے جا رہا تھا، مگر فرش سے اٹھنا میرے لال کے بس کی بات نہ تھی۔ تبھی وہ ظالم اس پر جھپٹا تو میں نے دوڑ کر اس کا گریبان پکڑ کر کھینچا اور چلائی، اب اس کے قریب نہ آنا ورنہ تیرا خون پی جاؤں گی۔ کیا تیرے سینے میں دل نہیں ہے؟ میرا بچہ آخری سانسیں لے رہا ہے، اس کو سانس لینے کی مہلت تو دے۔ وہ بولا، تو ہٹ جا، میں دیتا ہوں سہولت آخری سانسوں کی۔ تب آسمان پھٹا اور نہ زمین کا کلیجہ شک ہوا مگر ایک ماں کا دل پھٹ گیا۔ وہ بے دردی سے میرے لال کے جسم پر چڑھ کر کودنے لگا۔ بچے نے چیخ بلند کی اور میں کسی کو مدد کے لیے بلانے کی خاطر گھر سے باہر دوڑی۔ میرے بچے کا گردہ پھٹ گیا اور اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ میری چیخ و پکار سن کر لوگ آ گئے۔ تب تک میرا جگر کا گوشہ اپنی آخری سانسیں پوری کر چکا تھا۔ اب ایک تن مردہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے زمان کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا، پھر پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا اور وہ جیل چلا گیا۔
مگر میں اب بھی بیان کرتی ہوں کہ اے کاش زمان گلاب کو مارنے کے بجائے مجھے مار ڈالتا۔ اے کاش ایسے سنگ دلوں کو عدالت سے سخت سزا ملے جو معصوم بچوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتے ہیں اور ماؤں کے دلوں پر شگاف ڈالتے ہیں۔ میری ممتا آج تک میرے بچے کے لیے تڑپتی رہتی ہے، مگر میرے دل کو کسی صورت سکون نہیں آتا۔ اللہ کسی عورت کو ایسی بے بسی کا مقام نہ دکھائے۔